بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدر رپورٹس کے ساتھ میں ہوں مظہر عباس۔ ہماری گلی میں کچھ کتے ہیں جی جو آتے جاتے راہگیروں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے آگے بھونکتے ہیں، اور جو راہگیر ہے وہ ان سے اپنا دامن بچا کے چلتے ہیں کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ پلید نہ ہو جائیں، اور وہ جو کتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گلی کے شیر بن گئے ہیں۔ خیر، یہ قصہ تو میں نے ایسے ہی سنا دیا۔ آج میں بات کروں گا جناب آپ کے سامنے مولانا طارق جمیل صاحب کا جو میڈیا ٹرائل ہوا ہے اور یہ سارے معاملات جو چلے ہیں، اور جناب حامد میر صاحب، محمد مالک صاحب نے جو ان سے معافی منگوائی ہے، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اچھا جی، مولانا طارق جمیل صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جنازہ پڑھایا تو وہ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کا جنازہ پڑھایا تو وہ بہت اچھے تھے۔ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملے تو وہ بہت اچھے تھے۔ لیکن اب اگر وہ عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں تو ان کی کردار کشی شروع ہو گئی ہے، اور ان پہ مختلف لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، میڈیا کے حلقے بھی اور سیاسی اور سماجی حلقے بھی جو ہیں وہ ان کے کردار پہ باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب قصور کیا تھا؟ قصور ان کا یہ تھا کہ جی انہوں نے ٹیلی تھون کے دوران 3 باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم جھوٹ بولتی ہے، بددیانتی کرتی ہے اور بے حیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا کا بھی کافی حد تک کردار ہے، وداؤٹ ایون پوائنٹنگ ٹو اینی ون۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بس یہ بات کی۔ اب چور کی داڑھی میں دن کا کچھ لوگوں نے سمجھا کہ وہ ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تو ان کو کافی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ٹویٹر پر، میڈیا پر آگے پیچھے کافی واویلا مچایا اور 24 گھنٹوں کے اندر ان سے معافی مانگ لی، اور ان سے معافی منگوائی اور انہوں نے معافی مانگی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں جی، میں سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ میں بینگ اے میس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ، میں جناب حامد میر صاحب کا ایک تو کافی بڑا فین بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے شوز اور بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور بڑے انہماک سے دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے کافی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک شو کے اندر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ڈرامہ کیسے بنانا ہے، کس سے کیا بات کیسے نکلوانی ہے۔ مطلب یہ ٹیکٹکس جو ہے یہ کافی اچھی ہے ان کے پاس ماشاءاللہ سے، اور میں ان کو ایک استاد کی حیثیت سے مانتا ہوں، اور میں ان سے کافی جو ہے سبق آموز باتیں لیتا ہوں۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ کچھ گزارشات ہیں جو میں نے کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو جناب یہ ہے کہ معافی مانگنے کا جہاں تک تعلق ہے تو جناب بہت ساری باتوں پہ معافیا آپ نے بھی نہیں مانگی، انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی، پگڑیاں اچھالتے ہیں جی، سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی گئی، ان کے بیڈ روم کی کہانیاں، ان کے پرائیویٹ کہانیاں ٹی وی پہ، میڈیا پہ لا کر جو آپ نے ان کی کردار کشیاں کیں، اس کی معافی کون مانگے گا؟ کیا وہ ایک اخلاقی کام تھا؟ اجمل قصاب کی بات کرتے ہیں جی۔ اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت کرنے کے لیے آپ نے پورا جو ہے میڈیا سر پہ اٹھا لیا حامد میر صاحب نے، اور جب یہ ڈومیسائل ان کا پبلک ہوا جو کہ انڈین ڈومیسائل تھا، تو پھر آپ نے معافی نہیں مانگی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں قندیل بلوچ کی جی۔ آپ نے اس کا اس قدر، اس حد تک میڈیا ٹرائل کیا کہ نوبت اس سے قتل تک آ پہنچی، اور اس کا قتل ہو گیا، اس کی معافی کسی نے نہیں مانگی۔ حریم شاہ جیسی عورتوں کو آپ نے ٹی وی پر لا کر سیاستدانوں اور سماجی رہنماؤں کی پگڑیاں اچھالی، اور اس کی معافی آج تک آپ نے نہیں مانگی۔ لفافوں پر اور پلانٹڈ انٹرویو کرنے پر آپ نے ابھی تک کسی سے معافی نہیں مانگی۔ ملک ریاض سے پیسے لے کر اس کے حق میں شوز کرنے پر آپ نے کسی سے معافی نہیں مانگی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی خبرناک، ہم سب امید سے اور اس طرح کے باقی شوز میں مختلف لوگوں کے کردار بنا کے، جعلی کردار بنا کے ان کی کردار کشیاں کی گئی ایک مزاحیہ انداز کے اندر، اس کی معافی آپ نے نہیں مانگی ابھی تک۔ جناب معروف کامیڈین مرحوم امان اللہ صاحب کی آپ نے 2 سالوں میں 10 بار موت کی خبر شائع کر دی، اور اس کی معافی آپ نے نہیں مانگی۔ تو یہ تو ایک کافی لمبی لسٹ ہے، اس پہ اگر بات کرنے جائیں تو بہت دور جاتی ہے۔ محمد مالک صاحب کی جہاں تک ذکر ہے تو محمد مالک صاحب بھی میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، لیکن ان کے اوپر بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان کے بارے میں جو باتیں مجھے ملی ہیں تحقیق کے دوران وہ انتہائی شرمناک ہے۔ میں پتہ نہیں، میں ایز اے میس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹ مناسب نہیں سمجھا کہ میں کیمرے کے سامنے، عوام کے سامنے اس طرح کی باتیں کروں۔ اچھا، جہاں تک مولانا طارق جمیل صاحب کی معافی کا تعلق ہے تو جناب 1611 میں نا گلیلیو نے یہ تھیوری دی کہ جناب سورج جو ہے وہ زمین کے ارد گرد نہیں گھومتا، زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو اسے عدالت میں بلایا گیا اور اسے سب کے سامنے کہا گیا کہ سب کے سامنے معافی مانگو اور آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ تو گلیلیو نے سب کے سامنے معافی مانگ لی اور وہ چپ کر کے عدالت سے نکل گیا۔ لیکن جناب گزارش یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ آج بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یہ جو معافی مانگنا یہ ان کا بڑا پن ہے، ان کا ایک ظرف ہے، اور معافی منگوانا آپ کا ظرف تھا۔ تو خیر،
یہ تو یہاں تک ہی تھا. آگے جناب اینڈ پہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بہت بڑا فین ہوں, لیکن ایک گزارش میں اینڈ پہ اپنی قوم سے بھی کروں گا کہ جناب اپنے اندر تھوڑا برداشت اور تحمل کا مادہ پیدا کریں. ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بندہ ہم پہ حملہ کرے نا, ہمارے کردار پہ حملہ کرے, یا ہماری سوچ پہ حملہ کرے, یا ہمارے ایتھیکل بلیفز پہ حملہ کرے, یا ہمارے دینی عقائد پہ حملہ کرے, تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر ہم کسی پہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح ہم سب کے سب بہت سارے کیا ہمارا 70% جو ہمارا طبقہ ہے وہ ایک اپنا علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب, جو کہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں, 1000 سے زیادہ کتب کے وہ انہوں نے کتابیں لکھ چکے ہوئے ہیں, اور بہت ساری ان کی کتابیں ابھی پائپ لائن میں ہیں, اور وہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں شیعہ اسکول آف تھاٹ کے, اور ان کو فالو کیا جاتا ہے. اب کیا آپ جب ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے بارے میں میمز بناتے ہیں, تو کیا ان کے جو ماننے والے اور ان کو اسکالر, ان کو فالو کرنے والے, کیا ان کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں ہوتے؟ یہ میں کوئی بات پرسنل نہیں لے رہا, نہ یہ پرسنل لینے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہماری باتیں ہیں نا, ان میں قول و فعل میں بڑا تضاد ہے. ہم باتیں کرنا جانتے ہیں, باتیں سننا نہیں جانتے. ابھی میں یہی بات میں نے فیس بک پہ کی, تو ہمارا ایک کرسچن بھائی ہیں, میں ان کا نام لے بھی لیتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, رومیل جان بھائی ہیں. انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی فیس بک پر ایک پوسٹ تھی جہاں پہ سب لوگ کمنٹ کر رہے تھے, تو ایک کرسچن بھائی تھے, انہوں نے بھی وہاں پہ کمنٹ کر دیا. تو وہاں پہ ایک بندے نے نیچے کہا کہ بھائی جان تم نکلو جہاں سے, پہلے مسلمان ہو کے آؤ پھر بات کرنا. تو یار یہ کتنی ویسے بے حیائی والی بات ہے, یہ کتنی بے غیرتی والی بات ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہمیں یہ بات سکھائی گئی تھی کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں, یا ہمیں مساوات سکھائی گئی تھی, یا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ہے, اور جو بات ہم اپنے لیے برداشت نہیں کرتے وہ ہمیں اور کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے. سیدھی بات ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کیا کریں, کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کسی کے ریلیجس سینٹیمنٹس ہرٹ ہوں, نہ کسی شیعہ کے, نہ کسی سنی کے, نہ کسی وہابی کے, نہ ہی کسی دوسرے مذہب کے بھائی کے, کسی کرسچن کے, کسی ہندو کے, کسی سکھ کے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پہ تھوڑا سا غور کریں. اینڈ پہ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں, نیچے کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں. جنہوں نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں, اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ہٹ کر دیں, تاکہ آپ کو جو میری اگلی ویڈیوز آئیں وہ ملتی رہیں. اور میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ جو میں نے ابھی 1-2 ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں, تو کافی اچھا فیڈ بیک مجھے دے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش. وہی ویڈیو جو ہے اس کو ریکارڈ کر کے آپ آگے بھیج دیتے ہیں سب کو, اور مجھے نہیں پتہ لگتا ہے کتنے لوگوں نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی ہے, وہاں پہ ویوز کم ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہی ویڈیو جو ہے وہ مجھے کافی دوستوں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بھیجنا شروع کر دی کہ یار یہ ویڈیو میں نے آپ کی دیکھی تو کافی اچھی ہے. تو یار اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں تاکہ مجھے بھی پتہ لگے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. اللہ حافظ.